ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب ہو جاتی ہے جب ایک بڑا پڑھا لکھا شخص، بڑا ذہین اور دانا شخص کسی کم فہم یا اللہ لوگ بندے کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو اور اس بیچارے کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ اس صورتحال میں سو کالڈ دانا شخص جس طرح سے مٹھیاں بھینچ رہا ہوتا ہے اور غصے سے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ منظر دیدنی ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر ملتی ہیں۔ چائے کے ہوٹلوں، ریل کے ڈبوں، ڈیروں یا تھڑوں پر بیٹھے لوگوں کو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ کسی ایسے فضول سے موضوع پر بحث کر رہے ہوں گے اور ہر کوئی اس بحث کو جیتنے کے چکر میں ہوگا۔ تعویلیں پیش کی جائیں گی اور گھنٹوں صرف کیے جائیں گے، حالانکہ ان کا اس بحث سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، بس ٹائم پاس کرنا مطلوب ہوتا ہے اور ایک وجہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ذہانت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، زیادہ معلومات رکھتا ہوں اور تم تو بس ایسے ہی ہو اور تمہارا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ افسر ماتحت پر اس روب کو جمانے کے چکر میں ہوتا ہے اور ہماری طرح کے بوڑھے نوجوانوں پر بڑائی اور دنائی کا عکس ڈالنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرا ایک ملنے والا ہے، بڑے اعلیٰ کاروبار کا مالک، بڑی آن اور بڑی شان خدا نے اسے دے رکھی ہے۔ وہ سیلف میڈ قسم کا آدمی ہے۔ اس کی ایک عادت ہے کہ جب بھی اس کا کوئی ملازم کوئی غلطی کرے تو اس کے سب سے پہلے الفاظ جو وہ غصے کی حالت میں بولتا ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ تمہیں کس گدھے نے ملازم رکھا ہے۔ خواتینوں حضرات، حالانکہ وہ صاحب یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس کے دستخط یا منظوری کے بغیر اس کے دفتر میں کوئی ملازم رکھا نہیں جا سکتا۔ ایسی اکثر مثالیں آپ کی زندگی میں بھی آتی رہتی ہوں گی اور آپ نوٹ کرتے رہتے ہوں گے۔ یہ پڑھائی کا زوم ہمیں منزل سے دور کر دیتا ہے اور عقل کل کا خود کو مالک سمجھنا ایسی ہی ایک بڑی برائی ہے جیسے تہمت، چغلی اور اس طرح کی دوسری برائیاں ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے پیارے وطن کو جتنا نقصان ہم پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے، ان پڑھوں یا جنہیں ہم حقارت سے گنوار کہتے ہیں، انہوں نے نہیں پہنچایا ہے۔ جتنی بڑی کرپشن ہو وہ شخص اتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا۔ ملاوٹ وہ شخص زیادہ بہتر اور خوبصورت انداز میں کر سکے گا جو خود کو دوسروں سے زیادہ دانا اور عقل مند اور پڑھا لکھا خیال کرتا ہوگا۔ ایک ان پڑھ یا گنوار تو اس تکنیک سے ملاوٹ نہیں کر سکتا جیسے کہ ایک ذہین اور پڑھا لکھا کر سکتا ہے۔ خواتینوں حضرات، مرچ مسالے میں تو ملاوٹ کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آج کل تو کسائی گوشت میں بھی پانی کی ملاوٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ اس ٹیکنیکل انداز میں گوشت میں سیروں پانی مکس کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو جو کہ مستقبل کے افسروں کے انٹرویو لیتا تھا، اس سے پوچھا کہ تم انٹرویو میں کیا دیکھتے؟ وہ صاحب فرمانے لگے کہ ہم افسر بننے کے امیدوار کی شخصیت، ذہن کو پرکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اس کی حاضر دماغی کو جانچتے ہیں اور پھر اسے افسر بننے کا اہل قرار دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، اس طرح تو قوم کی جو کریم ہوتی ہے یا جو ذہین ترین نوجوان ہوتے ہیں صرف انہیں ہی منتخب کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، جی بالکل۔ میں نے کہا کہ یار، اس طرح تو آپ ملک کے تمام اہم بڑے محکموں میں ذہین ترین افراد کو بٹھا دیتے ہو۔ وہ دوسری ساری قوم سے عقل مند ہوتے ہیں اور زیادہ چالاک ہوتے ہیں، اور پھر تو ساری قوم انہی کے فیصلوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ چنے ہوئے اور بہتر صحت اور دماغ والے افراد ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے فیصلے قومی مفاد میں ہوتے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ میاں، اگر وہ بہترین لوگ ہیں تو جو لوگوں کا پیسہ اور وسائل ڈکار کر باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں یا غلط فیصلوں سے قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ کیا عام ان پڑھ گنوار اور کم عقل طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ ان پر وہ کھسیانے سے ہو کر کہنے لگے، چھڈو اشفاق صاحب، تسی کیڑی بحث لے بیٹھے۔ خواتینوں حضرات، میرے وطن میں جو گنا کاشت کر کے شوگر ملوں میں بھیج رہا ہے، جو عام کھڈی پر چادریں بن رہا ہے یا مزدور گو پر کھڑا گارا لگا رہا ہے، وہ بھی اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اتنا ہی برابر کا شریک اور اتنی ہی عزت کا حقدار ہے
جتنا ایک لمبی اور جھنڈے والی کار میں بیٹھنے والا کوئی صاحب بہادر ہوتا ہے، ملک و ملت اور دین سے جتنا لگاؤ ایک ان پڑھ دیہاتی کو ہوتا ہے، اتنا شاید ہم پڑھے لکھوں میں نہیں ہوتا۔ آپ کبھی فجر کی نماز کے بعد کسی ان پڑھ سے، کسی دیہاتی کو جسے وضو اور غسل کے فرائض سے بھی پوری طرح شاید واقفیت نہ ہو، وہ جب نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے لیے کھولے گا تو قرآن پاک کا غلاف کھولنے سے پہلے اس سے 2 بار آنکھوں سے لگائے گا اور چومے گا۔ اس کی اس پاک کتاب سے عقیدت اور محبت دیدنی ہوتی ہے۔ وہ قرآن پاک میں لکھی عربی کی آیات کے معنی سے واقف نہیں ہوتا، لیکن وہ جس محبت سے اسے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے۔ ہم تو صرف ہدایت کرنے والے اور دوسروں کو اپنی عقل مندی کے قائل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، جبکہ وہ دیہاتی جنہیں ہم گنوار کہتے ہیں وہ میری نظر میں ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ خدا عاجزی کو پسند کرتا ہے، فخر، تکبر اور زوم کے ماروں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اسے پیار سے یاد کرتا ہے، سوچتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ وہ تو ایسی نمازوں کو بھی منہ پر دے مارے گا جو پڑھنے کے بعد زوم پیدا کرتی ہوں کہ ہم تو بڑے پرہیزگار ہو گئے ہیں اور ہم نے کوئی بڑا مارکا مار لیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو مجھے کسی دوست نے سنایا تھا، اب ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون صاحب تھے، خیر آگے چل کر ذہن میں ان کا نام آیا تو بتاؤں گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک سادہ لو سا شخص رہا کرتا تھا۔ عام طور پر راتوں کو وہ چوکیدار کا کام کرتا تھا اور لوگ سال 6 ماہ کے بعد اسے کچھ دانے یا پیسے اس کام کے عوض دیتے تھے۔ وہ بڑا نمازی تھا، اذان سے پہلے ہی مسجد میں جا بیٹھتا، روزے باقاعدگی سے رکھتا، لیکن اسے دین کے حوالے سے زیادہ سوجھ بوجھ نہ تھی۔ بس اتنا پتا تھا کہ مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے جب اذان ہو جائے تو پھر نہیں کھانا۔ اس نے کہیں سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اگر روزے ہوں اور سحری کے لیے وقت پر نہ اٹھا جا سکے اور جب آنکھ کھلے تو ابھی دن کی روشنی نہ ہو تو بھی مجبوری میں سحری کی جا سکتی ہے۔ اتفاق یہ تھا کہ امام مسجد یا مولوی صاحب کا گھر اس کے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ ایک دن اسے اٹھنے میں تاخیر ہو گئی اور ادھر سے اذان کا وقت بھی ہو گیا اور وہ سحری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چل پل یہ لو کہ جلدی چولہا چاڑ، مولوی صاحب بانگ دین والے ہوں گے۔ اتنے میں اسے گھر کے سامنے سے مولوی صاحب جاتے دکھائی دیے۔ پھر کیا تھا، اس نے مولوی صاحب کی منت سماجت شروع کر دی کہ مولوی صاحب تسی تھوڑی دیر لے روک جاؤ، اساں جے روزہ نہیں رکھے۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک مولوی صاحب اذان نہیں دیں گے تب تک سحری کا وقت شاید ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح میرے دوست نے بتایا کہ جب کبھی وہ لیٹ ہو جاتا تو اچھی طرح سے دروازہ بند کر لیتا تاکہ اسے روشنی نظر نہ آئے، اور جلدی جلدی سحری کر کے پھر کہیں جا کر دروازہ کھولتا۔ خواتینوں حضرات، ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں کمنٹس پاس نہیں کرنے۔ ان لوگوں کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی نور والے کہا کرتے تھے، جس انسان کو ایسی حالت میں دیکھو کہ وہ عام لوگوں کی طرح کا ذہن نہیں رکھتا یا کن ذہن ہے تو اسے کبھی بھول کر بھی پاگل نہ کہو۔ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے یا اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے مت آؤ۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ صلح رحمی سے پیش آؤ۔ یہ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہم پڑھے لکھوں نے لوگوں کی ہلاکتوں کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے۔ ایٹم بم سے ہم چشم زدن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو موت کے منہ میں لے جا سکتے ہیں۔ انسانوں کو مارنے کے لیے کلاشنکوف اور نئی نئی مہلک زہریں تیار کی ہیں۔ زہریلی گیسوں کو بنا کر ہم اتراتے پھرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا سامان کسی ان پڑھ یا عام سادہ لو دیہاتی نے بھی بنایا ہے؟ ہم آج جسے سپر پاور کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک ساری دنیا سے زیادہ بندے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص جس کا رنگ گندمی اور ماتھے پر بڑھاپے اور پریشانی سے لکیریں پڑی ہوئی تھیں وہ اسکول میں لچھے بیچنے آیا کرتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے رنگ برنگ کے لچھے ہم سب کے من پسند تھے۔ وہ ہمیں ان چینی کے بنے فومی لچھوں کے طوطے، بطخیں اور طرح طرح کے جانور بھی بنا کر دیتا تھا۔ ہم اس سے آنے کے لچھے کھاتے اور وہ بڑے ہی پیار سے ہم سب سے پیش آتا تھا۔ مجھے اب بھی اس کی بات یاد ہے، اور جب ایک سپر پاور نے افغانستان پر حملہ کیا تو بڑی شدت سے یاد آئی، حالانکہ میں اسے کب کا بھول چکا تھا۔
ہم سب بچوں سے وہ لچھے والا کہنے لگا، کاکا تسی وڈے ہو کے کی بنو گے؟ ہم سب نے یک آواز ہو کر کہا، ہم بڑے افسر بنیں گے۔ کسی بچے نے کہا، میں فوجی بنوں گا۔ وہ ہم سے پیار کرتے ہوئے بولا، پتر جو بھی بنو بندے مارن والے نہ بننا، بندے مارن والے نالوں بہتر ہے تسی لچھے ویچن لگ پینا، پر بندے مارن والے کدی نہ بننا۔ میں تب تو اس کی وہ بات نہ سمجھ سکا، لیکن لچھے والے کی یہ بات آج بڑی شدت سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس ان پڑھ سے اور عام سے آدمی نے ہم سے کتنی بڑی اور اعلیٰ بات کی تھی۔ پیارے بچوں، میں اپنی نئی نسل سے ذرا بھی مایوس نہیں ہوں، بہت پر امید ہوں کہ یہ قوم ایسی قوم ہے جو بڑی سے بڑی مشکلوں میں بھی حوصلہ نہیں ہارتی۔ اگر اس نے ایٹم بم بنایا ہے تو اس نے دنیا کے بہترین اور خوشنما پھول بھی اگائے ہیں۔ یہ غیرت مند قوم ہے، اس پاک سرزمین پر بسنے والے تسلیم و رضا کے بندے ہیں۔ یہ انسانوں کو ان کی عزت دینے والے ہیں، محبت اور خوشیاں بانٹنے والے ہیں۔ یہ تو خود اپنے ایک بھائی سے کٹ کر پریشان ہیں۔ اب یہ سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح نظر بد والی آنکھ سے بچ کر باہمی اختلافات ختم کر کے محبتیں پروان چڑھانی ہیں۔ اور جہاں یہ غیرت مند ہیں وہاں انہیں علم ہے کہ اس لچھے بیچنے والے نے جو بات کی تھی وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔